اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ رب العزت نے جبارین قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا، اور جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر قریب پہنچ چکے ہیں، تو جبارین کو اس کی فکر ہوئی اور یہ جمع ہو کر بلعام بن باعورہ ایک بزرگ کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے، وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے اور ہم کو ہمارے ملک سے بے دخل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ان کو ہمارے ملک سے واپس کر دیں۔ تو وہ بزرگ بلعام بن باعورہ کو اسم اعظم معلوم تھا، وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا وہ قبول ہوتی تھی۔ بلعام نے اول تو معذرت کی اور کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر ہے، میں ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں ایسا کروں تو میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ مگر قوم نے بے حد اصرار کیا تو بلعام بن باعورہ نے کہا، اچھا تو میں اس معاملے میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ اس نے استخارہ کیا اور استخارے میں معلوم ہوا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلعام بن باعورہ کو پیش کیا اور اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لیں اور ان کا کام کر دیں۔ بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہی کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بد دعا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا قوم جبارین کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعام نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعام بن باعورہ کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی اور اس کی دنیا اور دین دونوں تباہ ہو گئے۔